چلو بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. آج نیا سبق جو ہے ہم پڑھیں گے کیا چیز حادث اور کیا چیز قدیم ہے. تو کہہ رہے ہیں کہ ذات و صفات الہی کے علاوہ جتنی چیزیں ہیں سب حادث ہے، یعنی پہلے نہ تھی پھر موجود ہوئی. اللہ کی ذات اور صفات کے علاوہ جتنی چیزیں ہیں سب کیا ہے؟ حادث. اور حادث کا معنی کیا ہوا؟ پہلے نہیں تھی اور پھر بعد میں، جیسے انسان ہم لوگ پہلے تھے پھر ہم ہیں پھر کیا ہو جائیں گے، یہی حادث. قدیم کا مطلب ہمیشہ سے، اور ہمیشہ بولو اس کو زور سے بولو، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ. کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، کہ اللہ کی ذات ہی ہے اور صفات ہیں جن کو کوئی فنا، اللہ کی ذات کو فنا نہیں ہے. باقی ساری کائنات کی جتنی بھی چیزیں اللہ نے پیدا کی ہے وہ سب کے سب کیا ہو جائیں گے، یہاں تک کہ خود موت کو بھی کیا ہو جائے گی، موت آ جائے گی. تو اللہ کی ذات اور صفات کے علاوہ ساری چیزیں کیا ہے، بولیے، حادث. اور اللہ کی ذات اور صفات کیا ہے، قدیم. قدیم کا مطلب پہلے ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ. ایسا نہیں ہے کہ اللہ پہلے نہیں تھا پھر وجود میں آیا، ایسا نہیں ہے. یہ اللہ کو کسی نے پیدا کیا، ایسا ہم کو کسی نے پیدا کیا، اللہ کو کسی نے پیدا. ہم کو کوئی روزی دیتا ہے، اللہ کو رزق کی ضرورت، اللہ سب کو دینے والا ہے. اللہ کیا ہے، سب کو دینے والا ہے. کہہ رہے ہیں کہ پہلے نہ تھی. صفات الہیہ کو مخلوق کہنا یا حادث بتانا گمراہی و بددینی ہے. یعنی کوئی کہے کہ صفات الہیہ جو ہے وہ مخلوق ہے یا حادث ہے، حادث کا مطلب پہلے نہیں اس کے بعد ہوا، تو ایسا بندہ کیا بددین ہے، ایسا بندہ کیا ہے، گمراہ لوگ ہیں. ایسے بندے کیا ہوتے ہیں، ایسے لوگ کیا ہوتے ہیں، گمراہ. کہہ رہے ہیں کہ جو شخص اللہ کی ذات و صفات کے علاوہ کسی اور چیز کو قدیم مانے. دیکھیں ایک نظریہ ہے لوگوں کا، کچھ لوگوں کا یہ نظریہ بھی تھا کہ یہ کائنات جو دنیا، ہم جس دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں، یہ دنیا ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہے گا. کیا تھا نظریہ، کیا ہے کہ یہ دنیا ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ، یعنی یہ دنیا فنا نہیں ہوگی، دنیا کے لوگ فنا ہو جائیں گے. بس ہمارے جیسے انسان ہے ختم ہو جائیں گے، پھر دنیا قائم رہے گا. اور ہمارا نظریہ کیا ہے، ہمارا نظریہ یہ ہے کہ یہ دنیا کو بنایا کس نے، اللہ نے. اور یہ دنیا بھی کیا ہو جائے گی، فنا ہو جائے گی، مٹ جائے گی، ختم ہو جائے گی. جس طریقے سے اس دنیا کے رہنے والے لوگ مٹ جاتے ہیں، ٹھیک اسی طریقے سے یہ ایک نہ ایک دن یہ دنیا بھی کیا ہو جائے گی. اگر کوئی بندہ ایسا نہیں کہتا نہیں دنیا نہیں مٹے گی، ہمیشہ ہے اور ہمیشہ سے رہے گی، تو ایسا بندہ بھی کیا ہو جائے گا، گمراہ اور بددین بندہ ہے. دنیا قدیم نہیں ہے، دنیا حادث ہے. دنیا حادث کا مطلب پہلے یہ دنیا نہیں تھی، پھر وجود میں آئی اور پھر کیا ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی. چلیے آگے دیکھتے ہیں. جس طرح اللہ عالم اور عالم کی ہر چیز کا خالق ہے، یعنی اللہ تعالیٰ دنیا کا خالق ہے. دنیا کو کس نے پیدا کیا، اور دنیا میں جتنی چیزیں پائی جاتی ہے ان سب کا خالق کون ہے، بولو. ہوا کا خالق، سمندر کا خالق، دریا کا خالق، پہاڑ کا خالق، سورج کا خالق، چاند کا خالق. یعنی ایسا نہیں ہے سورج کا کوئی اور الہ ہے، پہاڑ کا. کچھ لوگوں کا نظریہ ہوتا ہے کہ سورج کا کوئی اور خالق ہے، پہاڑ کا کوئی اور خالق ہے، سمندر کا کوئی اور خالق ہے، دریا کا کوئی اور خالق ہے، مچھر کا کوئی اور خالق ہے. تو ایسا نہیں ہے. ہر عالم دنیا کا خالق بھی اللہ ہے، اور دنیا کی تمام چیزوں کا خالق بھی کون ہے، اللہ ہے. ٹھیک ہے، اتنی بات سمجھ میں آ گئی. ہاں اسی طرح تو اللہ تعالیٰ عالم اور عالم کی ہر چیز کا خالق ہے، تو ہمارے اعمال و افعال کا بھی خالق کون ہے، ہم جو بھی عمل کرتے ہیں، جو بھی فعل کرتے ہیں، ان کا خالق کون ہے، اللہ. اسی لیے ہمیں اللہ سے کہنا چاہیے اللہ ہمیں اچھے عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں نیکی کی توفیق دے دے. اللہ تعالیٰ اب یہاں پہ ایک نیا عقیدہ بتایا جا رہا ہے، وہ کیا کہ اللہ تعالیٰ واجب الوجود ہے. دیکھیے اللہ کا وجود کا انکار کرنے والا بندہ، عقلاً میں آپ سے کہہ سکتا ہوں کہ یہ بندہ ایسا ہوتا ہے جو مینٹلی ڈسٹرب ہوتا ہے، پاگل ہوتا ہے. اللہ کا وجود اللہ کے وجود کا انکار کرنا ممکن ہی نہیں ہے. کیسے ممکن نہیں ہے؟ اس وجہ سے کہ کائنات کو چلانے والا کوئی ہے. کائنات کو نظام ہستی چلا رہا ہے وہی خدا ہے. جو دن کو رات اور رات کو دن بنا رہا ہے وہی خدا. اور وہ خدا کتنے ہیں، ایک اللہ. کون، ایک اللہ، بس. ایک کے علاوہ نہیں. قل هو اللہ احد، کہیے اللہ ایک. لم یلد ولم، نہ اس کا کوئی بیٹا نہ اس سے کوئی، نہ اس سے کوئی پیدا ہوا، نہ اس سے کوئی پیدا ہوا ہے، اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا. ولم یکن لہ کفوا احد. بات سمجھ میں آ رہی ہے نا. تو اب اس کا کوئی انکار کرے تو سمجھ لیجئے اس کو علم صحیح
اس کو غور کرنا چاہیے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے زمانے میں ایک دوہریہ فرقہ وجود میں آیا تھا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود کا منکر تھا، وہ اللہ کو نہیں مانتا تھا، وہ کہتا تھا ہم اللہ کو نہیں مانتے ہیں، دنیا اپنے سے اپنے بنی ہے، اپنے چل رہی ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا بارش ہو رہی ہے تو اللہ کا حکم ہے، سورج اللہ کے حکم کے بغیر نکل سکتا ہے؟ وہ کہتا ہے نہیں، اللہ کے حکم کیا، سورج اپنے سے نکلتا ہے، اپنے سے ڈوبتا ہے، کائنات اپنے سے چل رہی ہے، بارش اپنے سے ہوتی ہے، نہیں اس کا کوئی چلانے والا، یہ ایسا پچکانا بات ہے جس کو ایک دم آسان مثال سے آپ سمجھ سکتے ہیں۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے زمانے میں ایک دوہریہ سے جب مناظرہ ہوا تو امام اعظم ابو حنیفہ اس مناظرے میں 2 گھنٹہ لیٹ پہنچتے ہیں، اور 2 گھنٹہ لیٹ پہنچنے کے بعد آپ اپنی قوم سے معذرت کیا کرتے ہیں؟ بڑا لمبا واقعہ ہے لیکن بہت وقت چلا جائے گا، اس وجہ سے میں آپ کو شارٹ میں جو بتانا چاہ رہا ہوں یہ سمجھیے۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ بھائی دیکھو، میں ابھی ایک وقت جو تھا اس وقت مناسب پر نہیں پہنچ پایا، اس کی ایک وجہ بنی، اور وجہ کیا بنی کہ میں جب دریا سے آ رہا تھا تو اپنے آپ درخت کٹ گئے۔ درخت کیا ہو گئے؟ درخت کٹا، درخت کٹنے کے بعد اس کی لکڑی بنی، لکڑی بننے کے بعد کشتی بنی، کشتی بننے کے بعد ہم اس میں سوار ہوئے، اور سوار ہونے کے بعد وہ کشتی مجھے جو ہے نا دریا کے اس کنارے سے اس کنارے لے کر چلی گئی، اور جانے کے بعد پھر ہم اس کشتی میں پیسہ دیے، وہ کشتی پیسہ کو ریسیو کی، اور پیسہ ریسیو کرنے کے بعد پھر وہ کشتی جو ہے نا اس طرف سے اس طرف چلی گئی، اور پھر وہ کشتی ٹوٹ کر کے درخت بن کر کھڑا ہو گیا۔ اب دوہریہ جو تھا، باطل نظریہ جو اللہ کو نہیں مانتا تھا، وہ کہتا دیکھو جی مسلمان کے امام ہیں اور اتنا سری جھوٹ بول رہا ہے، بولے اور کچھ پھینکنا ہے امام صاحب؟ کہا کیوں؟ کہا اتنا سری جھوٹ بولیے گا، میں نے دین کے اجالے میں اتنا کھڑا جھوٹ بولیے گا؟ بولا کیوں، جھوٹ کیسے ہو گیا؟ تو کہا جھوٹ اس طرح ہو گیا ہے کہ ایک چیز بتائیے، کشتی کون چلا رہا تھا؟ آپ تو اس کا ذکر نہیں کیا۔ کہا کوئی نہیں چلا رہا تھا۔ کہا کشتی بنایا کون؟ کہا کوئی نہیں بنایا۔ کہا اپنے آپ چل گیا؟ بولا ہاں اپنے آپ چل گیا۔ بولا پیسہ کون لیا؟ کہا اپنے آپ، سب کچھ اپنے آپ ہوا، پھر اپنے آپ ختم بھی ہو گیا۔ کہا ایسا ہو سکتا ہے، کبھی دماغ لگائیے اپنا، ایسا ہو سکتا ہے کہ کشتی کو بنائے بغیر کشتی بن جائے؟ کہا یہی بات تو سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ کائنات کو بنائے بغیر کیسے ہو سکتا ہے کہ اپنے آپ بن جائے؟ یہی بات تو سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ کائنات اتنی بڑی، ایک کشتی خود سے نہیں بن سکتی تو ایک کائنات خود سے کیسے بن سکتا ہے؟ اگر کوئی کہے کہ کشتی خود سے بنی، خود سے ہی ہمیں ایک طرف سے دوسری طرف لے کر گئی ہے، تو آپ کہتے ہیں ایسا بندہ جھوٹا ہے، تو میں بھی کہتا ہوں جو کائنات کے خالق کا انکار کرے ایسا بندہ کیا ہے؟ جھوٹا ہے۔ تو یہ تھا، تو یہی کہہ رہے ہیں کہ اللہ واجب الوجود ہے، یعنی اس کا وجود ضروری ہے، اور عدم کا مطلب کیا ہوگا؟ نہ ہونا محال، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ دنیا ہے تو اس بات کی دلیل ہے کہ اس دنیا کو بنانے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ چلیے آگے دیکھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم و ارادہ، کیا علم و ارادہ؟ دیکھیے کوئی چیز اللہ کے علم سے باہر نہیں، موجود ہو یا معدوم، ممکن ہو یا محال، کلی ہو یا جزئی، سمجھ میں آئیے؟ کوئی بھی چیز اللہ کے علم سے باہر، بولیے ہم جو بھی کچھ کر رہے ہیں، اچھا ابھی ہم یہاں بیٹھے ہوئے تو ہمارے گھر والا کو معلوم ہم کیا کر رہے ہیں؟ بس اتنا معلوم ہوگا کہ ہم پڑھ رہے ہیں، باقی پڑھ رہے ہیں کہ نہیں پڑھ رہے یہ پتہ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے؟ سمجھ میں آ رہی بات؟ تو لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو آپ کہیں بھی رہیں، آپ اللہ کے علم سے باہر، آپ جو بھی کچھ کر رہے ہیں اللہ کے علم سے باہر، اللہ تو آپ کیا سوچ رہے ہیں یہ ہم کو پتہ نہیں ہے، لیکن اللہ فرماتا انہ علیم بذات الصدور، کہ اللہ دلوں کے باتوں کو بھی، بھیدوں کو بھی جانتا ہے، آپ سوچ کیا رہے ہیں، کرنا کیا چاہ رہے ہیں، فیوچر پلاننگ کیا ہے، یہ آپ جب تک بتائیں گے نہیں مجھے پتہ نہیں چلے گا، لیکن یاد رکھے اللہ کو، وہی کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے علم سے کوئی چیز باہر نہیں ہے، موجود ہو۔ ابھی 2050 تک ہمارے دیش کا کیسا نقشہ رہے گا، کیسے ترقی کریں گے، ہم ترقی کیسے کریں گے، 2050 تک دنیا کی کیسی حالت رہے گی یہ ہم بتا نہیں سکتے، ہمارے علم میں نہیں ہے۔ ہاں ایک مطلب آپ یہ لگا سکتے ہیں کہ اپنا ایک تجربہ شیئر کر سکتے ہیں، لیکن کنفرم ایسا ہی ہو یہ بھی آپ نہیں۔ 1 سال کے بعد کیا ہونے والا، آپ نے ایک دن کا آپ نہیں بتا سکتے کہ کل کیا ہونے والا ہے، بس سمجھ رہی ہے نا؟ لیکن اللہ تبارک و تعالی ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ تو وہی کہہ رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم سے باہر کوئی چیز نہیں ہے، موجود ہو یعنی جو ہے اس کا بھی علم ہے، جو معدوم ہو یعنی جو نہیں ہے اس کا بھی علم ہے، کیا چیز ہونے والا ہے کیا چیز نہیں ہونے والا، ممکن ہو یا محال۔ اب یہ کیا ہے ممکن اور محال کی اصطلاح ہے جو انشاءاللہ آگے آپ کو پتہ چل جائے گا۔ محال کلی ہو یا جزئی، ہر چیز کا کس کو علم ہے جی؟ بولیے ہر چیز کا کس کو علم ہے؟ اللہ کو۔ سب کو ازل میں جانتا تھا، ازل میں یعنی ہمیں جب یہ چیزیں نہیں تھی تب بھی ازل میں جانتا تھا، اور اب جانتا ہے اور ہمیشہ جانتا رہے گا۔ چیزیں بدل جاتی ہے لیکن اللہ کا علم، بولیے
نہیں بدلتا. ہم چیزوں کو بدلنے سے، ہم پہچاننے سے انکار کر جاتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم، چیزیں بدل جائے گی لیکن رب کا علم نہیں بدلتا ہے. دلوں کے خطروں اور وسوسوں کی اس کو خبر ہے. دل میں کیا خطرہ ہے، میرے دل میں کیا آپ کا وسوسہ چل رہا ہے، کیا سوچ رہے ہیں، اس کے بھی کس کو خبر ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ. اس کے علم کی کوئی انتہا نہیں ہے، ایک لمٹ نہیں ہے. جیسے ہمارا علم کی ایک انتہا ہے کہ اب اتنا سیکھ گئے، اتنا سیکھیں گے، اتنا سیکھیں گے، ایک لمٹ ہے. لیکن رب کے علم کا کوئی لمٹ، رب کے علم کا کوئی انتہا نہیں ہے. اللہ کا علم لامحدود ہے. کیا ہے؟ بولو. اور بندوں کا علم محدود ہے. آپ کو ہر چیز کا علم ہے جی؟ نہیں ہے نا. لیکن اللہ کو، یہی چیز تو ہم بتاتے ہیں. آج جو ہمارا بد مذہبوں سے اختلاف ہے، وہابی جو بولتا ہے کہ یہ لوگ علم غیب نبی کو بھی مانتے ہیں، اللہ کو بھی مانتے ہیں. کس کو مانتے ہیں؟ اور ہم کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے علم کی کوئی انتہا، بس یہی چیز ہمارا عقیدہ صاف کر دیتا ہے. اور وہ کیا؟ دیکھیے، ہم نبی کو علم غیب مانتے ہیں. کیا مانتے ہیں؟ کہ نبی علم غیب جانتے ہیں. لیکن وہابی اور دیوبندی اور اہل حدیث کیا کہتا ہے؟ یہ عقیدہ رکھنا کیا ہے؟ شرک. کیا ہے؟ شرک. شرک کیسے ہے کہ اللہ بھی علم غیب جانتا ہے، نبی بھی؟ تو یہ تو شرک ہو گیا. اللہ. ہمارا عقیدہ کیا ہے کہ اللہ، اچھا دلیل کیا؟ قرآن کریم، عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول. غیب کے جاننے والا کسی کو اس پر مطلع نہیں کرتا مگر اپنے پسندیدہ رسولوں کو ضرور غیب کا علم دیتا ہے. تو اب ہم کیا کہتے ہیں؟ دیکھو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم محدود نہیں ہے. بولیے، لا محدود ہے. اور رسول پاک کا علم محدود ہے. تو کہاں شرک ہوا؟ ہم کہتے ہیں جو رب نے علم غیب پیارے حبیب کو رب نے عطا کیا، یہ کس نے دیا ہے؟ نبی کو جو علم غیب ہے، یہ علم غیب کس نے عطا کیا؟ اور اللہ کو جو ہے، اللہ عالم الغیب ہے نا جی. تو اللہ کو علم غیب کا خبر کس نے دیا؟ کسی نے نہیں دیا. نبی کو رب نے دیا. کہتے ہیں نہیں، شرک ہو جائے گا. مل جائے گا. کیا ہو جائے گا؟ بولیے. شرک ہو جائے گا. ایک دم آسان مثال ہے. دیکھیے، اپنے پر جب آتی ہے نا بات تو انسان مان لیتا ہے. ایک بندہ ایسی تھا، کیا سمجھے، تو وہ کہہ رہا ہے کہ نبی کو تم علم غیب مانتے ہو تو یہ شرک ہے، نبی کو تم بشر نہیں مانتے ہو تو یہ گمراہی ہے. ہم نے کہا کون بولا بشر نہیں مانتے ہیں؟ بشر بھی مانتے ہیں نبی کو، لیکن نور بھی مانتے ہیں. نبی کو ہم علم غیب بھی مانتے ہیں، لیکن اپنے جیسا، ہم بشر مان کے اپنے جیسا ماننے کے قائل نہیں ہے. بات سمجھ رہی ہے نا؟ تو اس نے کہا کہ نہیں، اگر آپ نبی کو بھی علم غیب مانیں گے، اللہ کو بھی مانیں گے تو برابر ہو جائے گا. کیا ہو جائے گا؟ ہم نے کہا برابر کا کوئی سوال ہی نہیں ہے. اللہ کا علم لامحدود کلی، نبی کا علم لامحدود نہیں ہے. اللہ کو کسی نے علم نہیں دیا، نبی کو اللہ نے علم دیا ہے. اور اللہ کا علم لامحدود ہے، نبی کا علم. تو یہاں کہاں شرک ہوا؟ اس کو آسان مثال سے سمجھ. جب آپ کو ایسا کوئی بولے نا تو آپ اسے کہیے گا ایک چیز بتائیے، آپ دیکھ رہے ہیں، آپ دیکھتے ہیں کہ نہیں؟ تو اپنے کہے گا ہاں ہم دیکھتے ہیں. کہا رب دیکھتا ہے کہ نہیں؟ بولو. ارے بولو نا بھائی. دیکھتا ہے. تو آپ بھی دیکھ رہے، رب بھی دیکھ رہا ہے، تو برابر ہو گیا کہ نہیں؟ دیکھنے میں برابر ہوا ہے تو شرک ہو گیا. نہیں سمجھے؟ ارے آپ سن رہے ہیں نا، میری بات کو سن رہے ہیں نا، تو یہ چیز بتائیے کہ آپ جب میری بات کو سن رہے ہیں تو اللہ بھی سن رہا ہے کہ نہیں؟ ارے ہم جو بھی کچھ کر رہے ہیں، انہ علیم بذات الصدور، انہ هو السمیع البصیر، وہ سنتا اور دیکھتا ہے. تو آپ بھی سن رہے، رب بھی سن رہا، آپ بھی دیکھ رہے، رب بھی دیکھ رہا، تو دیکھنے میں دونوں برابر ہوئے کہ نہیں؟ تو شرک ہو جائے گا. تو آپ کیا جواب دیجیے گا؟ کہ ہمارا دیکھنا یہ رب کی عطا سے ہے. سبحان اللہ. ہمارا دیکھنا کس سے ہے؟ رب کی عطا سے ہے. اور ہمارا سننا کس سے ہے؟ رب کی عطا سے. تو ہم جو دیکھ رہے ہیں، ہمیں دیکھنے کی طاقت کس نے دی؟ اور اللہ کو کس نے دی؟ تو برابر کیسے ہوگا؟ اللہ کو کسی نے نہیں دی. ہم جو سن رہے ہیں، اللہ نے ہمیں سننے کی طاقت دی، اللہ کو کس نے دیا؟ کسی نے نہیں. تو برابر کہاں ہوا؟ تو کہیں گے نہیں، ہم جو سن رہے ہیں اپنی طاقت سے نہیں، رب کے دیے سے. تو ہم بھی تو یہی کہہ رہے بھیا کہ اللہ نے جو نبی کو علم غیب دیا اپنے سے نہیں، اللہ نے عطا کیا ہے. بات ختم ہو گئی یہاں پہ. اب نئے ماننے والوں کے لیے ہزاروں دلیل دے دو، ماننے کے لیے تیار. بہرے کیف ہم جو پڑھ رہے تھے کہ اللہ کا علم کیا ہے؟ بے انتہا، اس کے کوئی لمٹ نہیں، کوئی محدود سرکل. باقی دنیا میں، کائنات میں جو بھی انسان ہے وہ سب کا علم کیا ہے؟ محدود ہے. اللہ تعالیٰ کی مشیت اور ارادہ کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا جی. اللہ کی مشیت اور ارادہ کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا، مگر اچھے پر خوش ہوتا ہے اور برے پر ناراض ہوتا ہے. یعنی اللہ کے علم کے بغیر، ارادہ کے بغیر، اللہ کی مشیت کے بغیر، اللہ نہ چاہے پتا نہیں ہل سکتا، اللہ نہ چاہے سورج نہیں نکل سکتا.
اللہ نہ چاہے ہوا نہیں چل سکتا، اللہ نہ چاہے بارش نہیں ہو سکتی، اللہ نہ چاہے تو ہم ایک قدم بھی نہیں چل سکتے. تو ہم جو بھی کچھ کر رہے ہیں یہ اللہ کی مشیت کے بغیر ہم کر. ابھی ہم جو بیٹھ کر کے درس کیا بول قانون شریعت پڑھ رہے ہیں یہ کس کی مرضی ہے؟ بولیے اللہ کی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت و ارادہ کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا. مگر ہم اچھے کام کرتے ہیں تو اللہ کیا ہوتا ہے؟ خوش. کیا ہوتا ہے؟ اور اگر ہم برے کام کرتے ہیں تو اللہ ناراض ہوتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی سے بچنا چاہیے. تو اس کے لیے ہمیں برے کاموں سے بولیے بچنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو آج کی قانون شریعت والا درس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور یاد رکھیں، میں آپ سے پھر کہہ رہا ہوں، یہ چیزیں کیا ہے؟ یاد کرنے کی چیزیں ہیں. تو اس کو یاد ضرور کریں اور جو باتیں بتائی گئی ہے اس کو بار بار پڑھیں، بار بار پڑھیں، بار بار پڑھیں. انشاءاللہ آپ کو بھی عقائد کا علم ہو جائے گا. اور عقیدے کا علم سیکھنا بہت ضروری ہے. یاد رکھیں، اعمال میں کمی ہو جائے بخشش کی ضمانت ہے. اعمال میں کمی ہو بخشش کی گنجائش ہے، بلکہ ہوگی بخشش. لیکن عقیدے میں کمی ہو جائے تو بولیے نہیں ہوگی. کیا ہوگی؟ نہیں ہوگی. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کوئی بندہ جنگل میں رہتا ہو، پہاڑوں میں، اور اس تک کسی نے بھی رسول اللہ کے دین کی تبلیغ کے لیے نہیں گیا ہو، یعنی اس تک کوئی قرآن اور حدیث کی بات پہنچایا ہی نہ ہو، لیکن وہ اپنا دماغ سے پھر بھی اپنا دماغ سے کل سوچے کہ یہ کائنات کو بنانے والا کون ہے؟ اللہ ہے. کوئی عمل نہیں ہے اس کے بعد، نہ نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ حج ہے، نہ زکوٰۃ ہے، نہ صدقات ہے، نہ خیرات ہے، کچھ بھی نہیں، چونکہ پتہ ہی نہیں ہے اس کو. وہ صرف اتنا دیکھ رہا ہے کہ یہ کائنات جو چل رہی ہے یہ کس کے بدولت؟ ایک اللہ کی بدولت چل رہی ہے. تو امام اعظم فرماتے وہ بھی بندہ مسلمان ہے اور انشاءاللہ مرنے کے بعد وہ بھی جنت میں جائے گا. کیوں؟ ایمان. ایمان بہت ضروری چیز ہے. اس لیے علم سیکھیں. عقائد کا علم بہت ضروری ہے. عقائد کا علم نہیں رہے گا کفریہ کلمات بک دیں گے. عقائد کا علم نہیں رہے گا اللہ کے بارے میں جو تو آپ کہہ دیں گے. عقائد کا علم نہیں رہے گا آپ اوپر والا کہہ دیں گے. عقائد کا علم نہیں رہے گا آپ پر کوئی مصیبت آئے گی تو آپ الٹے سیدھے الفاظ کہہ دیں گے. نہیں. تو اس لیے اس کو علم سیکھیں. علم سیکھنے سے آتا ہے، علم محنت کرنے سے. دیکھو مال و دولت یہ محنت سے نہیں آتا، قسمت سے آ جاتا ہے. آپ کا ابا مال و دولت تھا، آپ کے ابا کا جو وراثت کا مال ہے کس کو مل جائے گا؟ بولیے. علم وراثت سے، وراثتی چیز نہیں ہے کہ ہم عالم تو آپ بھی عالم، ہم ڈاکٹر تو آپ بھی، باپ ڈاکٹر تو بیٹا نہیں. جب تک محنت نہیں کریں گے علم، بولیے، علم ایک ایسی چیز ہے جو آپ اگر اس کو تلاش کرنا چاہتے ہیں، پانا چاہتے ہیں تو کیا کرنا پڑے گا؟ محنت کرنا پڑے گا. کیا کرنا پڑے گا؟ محنت کرنا پڑے گا. اور جو محنت کرتا ہے اللہ اس کو علم کی دولت سے مالا مال کرتا ہے. امید ہے کہ آپ کو یہ سمجھ میں آ گئی ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.